وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں رستے دکھا دیے۔ یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی ہے۔ انسان کو فطری طور پہ خیر اور شر سمجھا دیا گیا۔ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو کیا اسے نہیں پتا کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ پتا ہے نا؟ بھئی کسی کی بہو بیٹی کو ایک آدمی یوں دیکھ رہا ہے، کوئی دوسرا شخص اس کو دیکھ لے، یہ فوراً سر جھکا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے نا۔ یہ جو اندر بیٹھا ہوا مفتی ہے، مفتی ضمیر صاحب، یہ بھی تو ہیں۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور کی محفل میں آئے، وہ محفل میں داخل ہوئے تو صحابہ جتنی جگہ تھی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تو بیٹھے ہوئے تھے، حضرت وابصہ بن معبد کے لیے جگہ اندر نہیں تھی تو وہ وہیں کھڑے ہو گئے۔ میرے سرکار کی جب نگاہ پڑی، فرمایا وابصہ آ جاؤ۔ وہ آئے اور جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ میرے حضور نے فرمایا اور آگے آ جاؤ۔ وہ اور تھوڑا، حضور نے فرمایا اور آگے آ جاؤ، حتیٰ کہ ان کے گھٹنے میرے سرکار کے زانوئے مبارک سے مس کر گئے۔ یار ذرا سوچو تو صحیح، آج 1500 سال کے بعد ایک امتی کسی کو عزت دے، بلائے، قریب بٹھائے تو وہ کتنا چوڑا ہو جاتا ہے، اور سوچے جس کو سرکار بلا لیں قریب، سوچیں تو صحیح۔ اب قریب آ گئے تو میرے حضور نے فرمایا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو۔ یعنی حضور جانتے ہیں کہ وہ کیوں آئے تھے اور وہاں کھڑے ہو کے کیا سوچ رہے ہیں۔ اب جو پوچھنے آئے ہو پوچھو۔ پھر سرکار نے فرمایا بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ فرمائیں۔ تو فرمایا وابصہ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے؟ وہ کہنے لگے حضور میں یہی پوچھنے آیا تھا۔ سرکار علیہ السلام نے یہ 3 مبارک انگلیاں ان کے دل پر رکھی اور فرمایا وابصہ پوچھ لیا کرو، یہ اس دل سے پوچھ لیا کرو، یہاں توجہ کر لیا کرو۔ گویا فرمایا کہ مفتی تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ غالب نے کہا نا پر طبیعت ادھر، جانتے سب ہیں ہم، پتا ہمیں سب ہے، جو مفتی اندر بیٹھا ہے بتاتا ہے۔ دیکھیں ایک راستہ ہے خیر کا، اللہ کا راستہ، اور ایک راستہ ہے دنیا کا، ہم بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس طرف جائیں گے نا خیر کی طرف تو یہ ساری دنیا ہمیں روکے گی، کیونکہ دنیا نے ہم پہ پنجے ڈالے ہوئے ہیں، کنڈے لگائے ہوئے ہیں۔ ہم ذرا سا دین کی طرف جانے لگتے ہیں، ہر چیز ہمیں اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے۔ دیکھیں نا آپ موبائل لیں، کوئی کام کی چیز بھی سرچ کرنے کے لیے کھولیں، اتنی چیزیں آ جائیں گی کہ آدھا گھنٹہ وہیں برباد ہو جائے گا۔ بندے کو ارے میں تو صرف ایک چیز ڈھونڈنے چلا تھا، یہ کہاں میں پھنس گیا۔ دنیا سے جب آپ کہیں اس طرف آنا چاہتے ہیں ہر چیز آپ کو پکڑے گی۔ ایک راستہ دنیا کا ہے، ایک راستہ دین کی طرف آؤ گے دنیا تمہیں کھینچے گی، لیکن تم دنیا کی طرف جا رہے ہوگے دین تمہیں نہیں روکے گا، مطلب کوئی اور ایسی کوئی چیز تمہیں نہیں روکے گی۔ یہ ہے تمہارے اندر تمہارا ضمیر جو تمہیں سمجھائے گا۔ اگر تم نے بات مان لی تو ٹھیک ہے۔ اب آدمی سوچے کہ دنیا سے دین کی طرف جانا اتنا مشکل ہے تو بھائی میں کیسے جاؤں، کیسے جاؤں؟ جگہ جگہ مائنز ہیں۔ تو قرآن نے وہ بھی ہمیں بتا دیا، فرمایا میرے محبوب کے طریقے پر چلتے ہوئے آ جاؤ۔ کیسے آؤ؟ فَاتَّبِعُونِی، بس میرے حضور کے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ راستہ بنا ہوا ہے جس پر صحابہ چلے، جس پر تابعین چلے، جس پر تبع تابعین چلے، جس پر ائمہ مجتہدین چلے، اولیاء کاملین چلے، صالحین چلے، اسی راستے پر آؤ۔ صراط الذین انعمت، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں کچھ گئے تو ہیں نا،
وہاں پہنچے ہوئے نظر تو آ رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ کیسے گئے؟ اسی راستے سے گئے. اور تمہیں بھی وہاں پہنچنا ہے. دنیا سے دین کی طرف آنا ہے, دنیا سے اللہ کی طرف آنا ہے, تو راستہ وہی ہے, اللہ والوں کا راستہ ہے, نیکوکاروں کا راستہ ہے. آ جاؤ, پہنچ جاؤ گے.